ایک زمانے کا جھوٹ دوسرے زمانے کا سچ ہو سکتا ہے۔ اگر پیشانی میں شوق سجدہ پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ کے قریب ہو۔ مرنے سے پہلے ایمان کا میسر آنا بہت بڑی بات ہے۔ معافی مانگنے والا بڑا دلیر ہوتا ہے۔ جن آنکھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو، ان آنکھوں کو دیکھنا بس بڑی بات ہے۔ وہ نیکی بھی کیا نیکی ہے جس کا نصیب یا انجام بد ہو، اور وہ بدی بھی کیا بدی ہے جس کے نصیب میں نیک انجام ہو۔ وہ گناہ جس میں کوئی انسان کبھی گواہ نہ ہو اکثر معاف ہو جاتا ہے۔ جس شخص کے انجام کا تمہیں پتہ نہ ہو اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کرو۔ لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ، تمہیں رحمت للعالمین کی رحمت کا سایہ ملے گا۔ باخبر آدمی پریشان نہیں ہوتا۔ نیت کا انتشار مستقبل کے لیے خدشہ ہو سکتا ہے۔ ہم جس انسان کو سچا مان لیں اس کا فرمایا ہوا ہر لفظ سچا ہے۔ لوگوں کے عیب چھپاؤ، عیب چھپاؤ گے تو اللہ تمہارے عیب چھپائے گا۔ جب عظمت کا زمانہ آتا ہے تو اچھائی میں عظمت آتی ہے اور اس کے مقابل میں برائی بھی آتی ہے۔ مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اس وقت ابو جہل بھی آیا۔ آج کے مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ اسے خدا سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر ہے۔ دوسرے کی خامی تیسرے کو بتانا غیبت ہے۔ انسان ہو کر بھی اللہ کی مرضی پر نہیں چلتا اور چاہتا ہے کہ وہ اللہ اللہ ہونے کے باوجود انسان کی مرضی پر چلے۔ ضرورت کے لیے اللہ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے تب بھی چھوڑ دے گا اور ضرورت پوری نہ ہو تب بھی چھوڑ دے گا۔ غصہ اعتماد کی کمی کا نام ہے۔ اعلیٰ ظرفوں کا غصہ زمانوں کو بدل دیتا ہے۔ بدنام آدمی نیک تو بن سکتا ہے، رہنما نہیں بن سکتا۔ اللہ سے محبت برائے محبت، اللہ کی عبادت برائے عبادت۔ صادق کو ماننے والا صدیق ہی تو ہے۔ مخلص وہ ہے جو تم سے زیادہ تمہارا خیال کرے۔ رزق صالح نہ ہو تو سکون قلب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیداری کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے تو نیند کی حقیقت کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ شیر ایک طاقتور اور خونخوار درندہ ہے، خوف پیدا کرتا ہے، لیکن شیر کے پاؤں کے کانٹا نکالنے والے انسان کے سامنے شیر بھی سرنگوں ہو جاتا ہے۔ ننھے چراغ مل کر چراغاں بن جاتے ہیں۔ خوف موجود لمحے کا تو ہوتا ہی نہیں، صرف جانے والے یا آنے والے وقت کا ہوتا ہے۔ وہ المیہ جو ابھی رونما نہیں ہوا اور رونما ہو سکتا ہے، اندیشہ کہلاتا ہے۔ صرف خوف زدہ رہنے سے تو دشمن نہیں مرتے۔ موسم بدلنے کا وقت آ جائے
تو وقت کا موسم بدل جاتا ہے۔ سقراط کا علم جاننے والا سقراط نہیں بن سکتا، کیونکہ سقراط کسی کتاب کو پڑھنے کے بعد سقراط نہیں بنا۔ جوانی بدصورتوں کو بھی دیدہ زیب بنا دیتی ہے۔ جس طرح مکھی شہد بناتی ہے اور جگنو روشنی رکھتا ہے، اسی طرح دانا انسان دانائی رکھتا ہے۔ دانائی کسی کوشش، عمل یا علم کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ اگر دنیا کی رونقوں میں میرے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو مجھے رونقوں سے کیا حاصل؟ ظالم کا سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ وہ مظلوم کو ظلم سہنے اور ظلم میں رہنے کی تعلیم دے چکا ہوتا ہے۔ غریب کی بیماری امیر ڈاکٹر کے لیے نوید بہار ہے۔ یہ تین چیزیں مرد کے جسم کو طاقت دیتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا اور غسل کرنا۔ آج کل روزگار تعلیم سے نہیں، تعلقات سے نصیب ہوتا ہے۔ کسی شے سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم ہے۔ جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے اتنا اسلام کافی ہے جتنا قائد اعظم کے پاس تھا۔ ناپاک زندگی پاکیزہ خیال سے محروم رہتی ہے۔ اگر بیٹا باپ کی فکر، باپ کے تخیل اور باپ کے حسن خیال کا شاہد نہ ہو تو دونوں کا مابعد خطرے میں ہو سکتا ہے۔ انسان کبھی راضی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہمیشہ خوشی کی تلاش میں رہتا ہے اور اسے کسی نہ کسی غم سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ مال کی محبت لالچی بناتی ہے، اور لالچی کی جیب بھر جائے تو بھی دل خالی رہتا ہے۔ جس طرح کلی کا سامان کسی اور کا سامان ہوتا ہے، اس دنیا میں کچھ بھی کسی کی ملکیت نہیں۔ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ کثرت کی آرزو ہمیشہ دکھی کرتی ہے۔ جھوٹے معاشرے میں شہرت حاصل کرنے والا سچے معاشرے میں بدنام گنا جائے گا۔